السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کو 3 ماہ قید سنا دی گئی ہے۔ 3 ماہ کے لیے عمران خان صاحب کہیں نہیں جا سکیں گے۔ ان پر پابندی لگ گئی ہے کہ وہ زمان پارک کے اندر رہیں گے، زمان پارک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ معاملہ ہے پرویز الہی صاحب کی جیت کا۔ وہ اعتماد کا ووٹ تو جیت گئے ہیں، مگر اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا حساب کتاب لگایا جا رہا ہے ان کا؟ ان کے خاندان کا تو حساب کتاب لگایا جا چکا ہوا ہے۔ ان کے خاندان کے جو دوسرے متحرک فرد ہیں پرویز الہی صاحب کے علاوہ، مونس الہی صاحب، وہ بیرون ملک ہیں، وہ پاکستان شاید وطن واپس آئیں۔ جب تک یہ وفاقی حکومت ہے تب تک شاید والی بات ہے کہ وہ واپس آئیں۔ ان کے باقی خاندان کے افراد جو ہیں ان کے اوپر پاکستان سے باہر جانے پر پابندی لگ چکی ہوئی ہے، اور پرویز الہی صاحب پر بھی یہ پابندی لگ سکتی ہے۔ سب سے بڑا سوال ہے، اور اس طرف سوچا بھی جا رہا ہے۔ تو پہلے عمران خان صاحب نے جو کل ایک تقریر کی تھی، اور تقریر کے بعد ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ایک بڑی فتح بظاہر، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑی جیت ملی ہے اعتماد کے ووٹ کی صورت میں۔ ظاہر ہے مخالفین کو تو شکست ہوئی ہے۔ مخالفین تو یہ چاہ رہے تھے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، کہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی نہ لے سکے، مگر وہ لے گئے۔ جس طرح بھی لے گئے، اب قانونی ہو گیا معاملہ، تو پرویز الہی صاحب کی جیت ہو گئی۔ تو وہ جیت اس صورت میں عمران خان صاحب کی جیت ہو سکتی ہے جب عمران خان صاحب کے کہنے پر پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی توڑیں گے۔ اور میری خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس شرط پر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے انہیں اپنا جگاڑ لگایا تھا کہ اسمبلی نہیں توڑی جائے گی، اور عمران خان صاحب وہ مان گئے تھے۔ آج فواد چودھری صاحب نے پھر کہہ دیا ہے کہ نہیں، آج کل میں اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ دیکھ لیں گے اسمبلی ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی۔ ٹوٹ جائے گی تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری خبر غلط ہو گئی بھائی، یا پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو کم از کم عدالت سے معاملہ یا عدالتی معاملے سے جان چھڑوانے کے لیے کمٹمنٹ کر لی ہوگی، اور عمران خان صاحب نے آج تک کسی کے ساتھ کمٹمنٹ پہلے پوری کی ہے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ کریں گے؟ یہ پتہ پرویز الہی صاحب کو بھی ہے، لیکن ہوگا یہ کہ کارڈ پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں، وہ چاہیں کھیلیں چاہیں نہ کھیلیں، یعنی حکومت چاہیں وہ اسمبلی یعنی چاہیں وہ اسمبلی توڑے چاہے نہ توڑے۔ تو پرویز الہی صاحب کے خلاف جو زور آزمائی کر کے دیکھ لی ان کی اپوزیشن نے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے، ان سے پرویز الہی صاحب نکلے تگڑے۔ تو اب وہاں سے تو کوئی عدم اعتماد کی تحریک یا اعتماد کے ووٹ کے لیے دوبارہ قریب کوئی صورت بنتی نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے میں پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب سے دور رکھنے کے لیے کوئی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ تو خیر، اب پہلے تو عمران خان صاحب کی قید پر بات کر لیتے ہیں، پھر یہ پرویز الہی صاحب کو جو دور رکھنے، عمران خان صاحب سے دور رکھنے کے لیے کوئی حساب کتاب لگایا جا رہا ہے، کوئی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے، کوئی جگاڑ لگائے جا رہے ہیں۔ اب وہ جگاڑ کچھ قانونی بھی ہوں گے، کچھ حقیقی بھی ہوں گے، اور ممکن ہے کچھ سیاسی بھی ہوں۔ ظاہر ہے پاکستان میں اسی طرح چلتا ہے۔ عمران خان صاحب اسی طرح چلاتے رہے ملک کو، پرویز الہی صاحب اسی طرح کر رہے ہیں۔ کل جو رات گئے جو اعتماد کے ووٹ کا معاملہ تھا، وہ بھی اسی طرح تھا، وہ جگاڑ ہی تھا، ایک بہت بڑا جگاڑ تھا، اور ایسے جگاڑ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب جیسے کاریگر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا تھا۔ خطاب میں انہوں نے 3 باتیں کی تھی۔ ایک بات انہوں نے کی تھی نریندر مودی کا ایک ویڈیو کلپ، انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ دوسری انہوں نے بات کی تھی ریڈ لائن کی، کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ جی عمران خان کے اوپر ریڈ لائن پھیر دی گئی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان صاحب تک اگر کوئی جائے گا تو پھر مطلب یہاں تک کہ ملک کے لیے بھی کوئی مطلب پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی تھیں، ناپسندیدہ باتیں کی جاتی تھیں، ریڈ لائن۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جی ریڈ لائن کسی بھی پاکستانی کے لیے، اگر وہ جمہوریت اور آئین میں یقین رکھتا ہے، اگر وہ سیاسی عمل میں یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے ریڈ لائن جو ہے آئین پاکستان ہوتا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ محبت انسانوں کی ہوتی ہے، فالورز کی ہوتی ہے، لیکن ریڈ لائن وہ نہیں ہوا کرتے۔ مطلب بھٹو شہید سے بڑی فالوئنگ نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں کسی کی۔ آج بھی 50 سال کے 60 سال کے بعد بھی اسی طرح ہی وہ ان کے لوگ جو ان کے چاہنے والے اسی طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شہید کر دیے گئے، وہ ریڈ لائن نہیں تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے زیادہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، کبھی کسی کے اوپر یہ والا وقت نہ آئے۔ عمران خان صاحب کو کے اوپر حملہ ہوا، گولیاں نہیں لگیں، لیکن جس طرح میدان خالی ہو گیا تھا 4 5 10 15 فائر کے اوپر، تو پتہ چل رہا تھا کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو سوائے ان کے سیکیورٹی کے لوگوں کے باقی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔
آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی اس طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اس طرف دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. تو کوئی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اوپر جب 18 اکتوبر کو 2007 کو کارساز پر حملہ ہوا تھا، ایک دھماکہ ہوا، لوگ ٹرک کے اوپر لپکے، دوسرا دھماکہ ہوا، جو لپکے وہ شہید ہو گئے، تو دوسرے دھماکے میں وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد بھی دوسرے لوگ وہاں آئے اور لوگ وہاں سے بھاگے نہیں، اور محترمہ شہید کو وہاں سے لے جا کر محفوظ بلاول ہاؤس پہنچایا گیا. اور اس کے بعد وہ اگلے ہی لمحے وہ تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ جی میں نے دوبارہ نکلنا ہے. تو جو فالوئنگ ہوتی ہے، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن، تو ریڈ لائن محترمہ شہید تھی. پھر محترمہ شہید کے اوپر جب 27 دسمبر کو حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، تب بھی پولیٹیکل ورکرز نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے. پھر انہوں نے کہا پاکستان نہ کھپے، دوبارہ وہ والی ریڈ لائن اور تھی. عمران خان نے کہا کہ جی مجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، میرے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے اوپر ہم نے ریڈ لائن پھیر دی ہے، عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہے، عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دو. تو بطور سیاستدان انہوں نے بجا طور پر کہا کہ جی ریڈ لائن تو کوئی عوام ہی لگا سکتے ہیں، جس کے اوپر لگائیں. اور انہوں نے کہا کہ جی میں ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا، ان کا رائٹ بھی ہے. ہاں وہ ریڈ لائن سیاسی طریقے سے ہی مٹائی جا سکتی ہے اگر عمران خان صاحب مٹانا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی فوج الیکشن کروا کے مجھے واپس لے آئے تو اس کو ریڈ لائن مٹانا نہیں کہتے. تو پھر بہرحال تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی تھی. دوسری بات عمران خان صاحب نے کی تھی، نریندر مودی کے ایک ویڈیو کلپ کا سہارا لیا تھا کپتان نے. نریندر مودی کا ویڈیو کلپ کل سے مجھے بھی کل ملا، اور وہ جہاں سے آیا وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے جو بھیج رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں، جس میں مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے وہ اپنی زبان میں، اور اب پاکستان کٹورا لے کر دنیا جہان میں پھر رہا ہے. یہ پرانا کلپ ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ جنیوا کے اوپر مودی نے کہا ہے. چلے فرض کر لیتے ہیں کہ جنیوا کے اوپر ہی کہا، جنیوا کانفرنس جس کو پاکستان کی دنیا جہان کامیابی مانتا ہے، اس کو عمران خان صاحب نے مودی کا سہارا لیا. یعنی پاکستان کو تقریباً 10 ارب ڈالر 9.7 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کو اپنا پروجیکٹ لونز اور امداد ملی ہے. آج بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی اپنا UAE میں وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کا 2 ارب کا جو قرضہ تھا وہ ابھی بحال رکھا ہے، واپس نہیں لے رہے، اور 1 ارب کا مزید پاکستان کو قرضہ دینے کا انہوں نے 1 ارب ڈالر کا اعلان کر دیا ہے. تو جس چیزوں کو پاکستان کی خارجہ پالیسیز کی کامیابی کا قرار دیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ٹھٹھا اڑایا، اس کا مذاق اڑایا. چلے کوئی بات نہیں، آپ پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے جو دوست ہیں ان کے موقف کو سامنے رکھ کر آپ اپنی حکومت پر تنقید کر سکتے ہیں. لیکن مودی جیسے کٹر دشمن جو پاکستان کا وجود برداشت نہیں کرتا، جس کو گجرات کا کسائی کہا جاتا ہے، جس کو کشمیریوں کا قاتل کہا جاتا ہے، اس کی ویڈیو کلپ کے عمران خان صاحب حوالے دے رہے ہیں کہ جی مودی کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان بھیک مانگ رہا ہے دنیا جہان میں. بھائی جان، سیلاب جو آیا نا پاکستان میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کہ خیبر پختونخوا میں تو خیر بہت کم، اور میں اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ جی خیبر پختونخوا میں سیلاب میں تباہیاں نہیں انسانوں نے خود کی ہیں، کیونکہ وہ دریا کے اندر بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی. تو بہرحال جو بھی ہے، پنجاب کے 1-2 ضلعوں میں تو جو تباہی سندھ میں ہوئی ہے، ابھی میں سندھ سے ہو کر آیا ہوں، ابھی تک لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے گاؤں ابھی تک پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پانی نکل نہیں پا رہا. تو اس سیلاب کے لیے اگر دنیا سے آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ ہماری مدد کرے اس میں، اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ماحولیاتی تبدیلی ہے، آپ لوگوں کی ترقی ہمیں تباہ کر رہی ہے، تو آپ ذرا اپنی ترقی میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیجئے. تو اس میں کیا برا ہے؟ عمران خان صاحب مذاق اڑا رہے ہیں اور مودی کی زبان بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی، اور مودی کو اس کا سہارا لے رہے ہیں. تو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے. تو عمران خان صاحب کے پاس کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ان کے جتنے کارڈ تھے وہ ٹھس ہو چکے ہیں، تو ظاہر ہے اب پڑوسی بھی وہ بھی دشمن، جو اعلانیہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے دشمن ہیں. ہماری تو کوشش ہے ہمارے جیسے لوگوں کی کہ یار یاری کر لیں بھائی، دوستی کر لیں، تجارت کھول لیں، یہ جو لڑائی معاف کریں بھائی. اتنے غریب لوگ دونوں ملکوں میں رہتے ہیں، اور جتنا ہم پیسہ دوسرے معاملات پہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہم تجارت وغیرہ کر لیں اور آپس میں دوست بن جائیں تو یہ پیسہ غریبوں کے اوپر خرچ ہو. تو دونوں ملکوں کی سیاسی قوتیں ہمیشہ یہ کہتی رہی ہیں. مگر ظاہر ہے دونوں ملکوں کی، اب باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو مودی کو بلا لیا تھا پاکستان، وہ آ رہا تھا لیکن عمران خان نے آنے نہیں دیا. تو بہرحال تو وہ جس مودی کو پاکستان عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ آئے،
اس مودی کی اسٹیٹمنٹ کو لے کر عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف نہیں، پاکستان کی حکومت کے خلاف۔ تو خیر، اچھا، اب جو میں بات کر رہا تھا نا عمران خان صاحب کی قید والی، بڑی دلچسپ ہے وہ۔ عمران خان صاحب نے کل اپنی تقریر میں جو تیسری امپورٹنٹ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جی میں مزید 3 مہینے نہیں نکل سکتا، میں خود نکلوں گا 3 مہینے کے بعد، کیونکہ ابھی مزید 3 مہینے میری ٹانگ ٹھیک ہونے میں لگیں گے۔ پہلے میں نے سنا عمران خان صاحب کو کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ 3 ہفتوں میں میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی اور 3 ہفتوں کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، پاؤں پر چلنے جو چل تو خیر اب بھی رہے ہیں، اور جو پاؤں زخمی ہیں، جس کے اندر فریکچر ہے، جس کو عمران خان صاحب نے وہ بینڈیج وہ جو پٹے شٹے باندھے ہوئے ہیں، اس پاؤں پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اسی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یار جس ٹانگ میں فریکچر ہے اس ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے، اور وہ بھی مکمل یوں ٹیک لگا کے نا، بنداس اسٹائل میں، وہ کیسے ہو سکتے؟ عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، اس لیڈ ہے بھائی، وہ کہا تھا ٹرمپ نے کہ عمران خان صاحب، ایک ہی خوبی ٹرمپ کو عمران خان صاحب میں نظر آئی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسٹیٹس مین ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بہت بڑے سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی بہت اچھے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا یار بہت اچھے ایتھلیٹ ہیں۔ تو بہرحال تو خان صاحب نے جو کہا کہ جی میں 3 مہینے مزید، یعنی 3 ہفتوں سے 3 مہینے پر آ گیا، اور پچھلے 2-3 دنوں سے 4 دنوں سے خان صاحب 3 ہفتوں سے 3 مہینوں پر آ گیا۔ میں نے جو یہ سوچا کہ یار 3 مہینوں کا آنکڑا کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے؟ ہم سندھی میں کہتے ہیں کھوڑو، یہ کھوڑو کیڑو ہے، کیا ہے کیا یہ؟ ذرا حساب کتاب لگے۔ تو میں نے پتہ کرنا شروع کیا، پھر مجھے کچھ اپنی ہی پرانی باتیں یاد آ گئیں جو میں نے کسی سیاسی جوتشی سے ستاروں کے حال پوچھ کر، عمران خان صاحب کی کنڈلیاں پوچھ کر، سیاسی کنڈلی وہ پوچھ کر میں نے اپنے ولاگس بھی کیے ہوئے تھے۔ اس کے مطابق عمران خان صاحب کے لیے اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ مہینے جو ہیں عمران خان صاحب کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کے ستارے گردش میں ہیں، سیاسی ستارے کچھ بھی کریں گے عمران خان صاحب کے بعد گلے پڑے گی۔ مطلب پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا کر عمران خان صاحب نے سوچا تھا کہ میں نے بہت ہی بڑی فتح کر لی ہے، پرویز الہی گلے پڑے ہوئے۔ رات پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دلوا کر، یا جو بھی عمران خان صاحب نے کیا، جو جگاڑ لگائے، جو بھی ہوا، صحیح غلط اس بات میں نہیں جا رہے، جیت گئے اعتماد کا ووٹ۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ والی جیت بھی گلے پڑ گئی۔ اب پرویز الہی صاحب کو اسمبلی توڑنے کا کہیں گے، پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے، جو کہ کمٹمنٹ کر دی تھی عمران خان صاحب۔ تو وہ جو حالات عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہوں گے کم از کم مارچ تک۔ اچھا، یہ والا ظاہر ہے جو میرے پاس جوتشی بابا ہے، وہ دونوں سیاسی اور پھر ستاروں کی چالیں دونوں بتاتا ہے۔ ہم ستاروں کی چالوں پر میں تو خیر چھوڑ دیتے اس بات کو، لیکن پولیٹیکل جو تجزیہ ہوتا ہے، سیاسی حالات ہوتے ہیں، اس پر کڑی نظر ہوتی ہے، اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تجزیہ غلط ہو، خبر کے معاملے میں ڈٹ جاتے ہیں کہ خبر ٹھیک ہے، تجزیے بعض اوقات غلط بھی ہو جاتے ہیں، انسان کے حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو جو انفارمیشن تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری میں یہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے۔ جنوری آج ہم 12 تاریخ میں بات کر رہے ہیں، تو تقریباً آدھا جنوری گزر گیا نا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ مارچ کے بعد عمران خان صاحب کہیں سنبھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی طور پر کہ ایک ہوتا ہے نا کہ تازہ دشمنی، تازہ دوستی، دونوں کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ شدت کم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جہاں اشارہ میں کر رہا ہوں آپ وہ سمجھ جائیں گے، وہ شدت کم ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب پھر ظاہر ہے خود بھی حالات سے سنبھل کر اس طرف بڑھیں گے کہ یار چلیں اب میں سدھر گیا ہوں، میں اس طرح دوبارہ نہیں کروں گا، میں نے توبہ کر لی۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں 3 مہینے، تو میں نے پتہ کیا کہ یار 3 مہینوں والی بات عمران خان صاحب کیوں کر رہے ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ تو ایک تو جوتشی وہ ہے جو میرے پاس ہیں، عمران خان صاحب نے تو ذاتی پیر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ شادی کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان سے حساب کتاب لگواتے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی کالے کپڑے پہن رکھو، تو خان صاحب 1 مہینہ مسلسل کالے کپڑے۔ آج کل پھر سنا ہے کہ کالے کپڑوں میں ہوتے ہیں عمران خان صاحب زیادہ وقت، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کہا ہو۔ تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ 3 مہینے آپ نے، ہم نروار کا لفظ استعمال کرتے ہیں سندھی میں، نروار نہیں ہونا، آپ نے باہر نہیں نکلنا، اپنا نماؤ نہیں کرنا پبلک میں، ویڈیو پہ خیر ہے، ویڈیو لنک پر آپ خطاب کرتے رہیں ستّی خیراں، کچھ نہیں ہونا۔
عوام میں نہیں جانا، پبلک میں نہیں جانا 3 مہینے. تو 3 مہینے اگر میں نے حساب لگایا تو 3 مہینے تو تقریباً مارچ ہے، تو مارچ کے بعد جا کر یہ 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں نا. مطلب آج کی کل اگر ہم حساب لگائیں جنوری کے پہلے ہفتے سے، تو فروری مارچ اپنا جنوری پورا، یعنی فروری مارچ، تو اپریل کے پہلے ہفتے تک جا کر یہ 3 مہینے مکمل ہوتے ہیں. تو مارچ کے بعد میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے مجھے کہا گیا تھا کہ حالات کچھ قدرے بہتر ہوں گے. تو خان صاحب کو اصل میں جو مجھے پتا چلا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ نے 3 مہینے گھر سے نہیں نکلنا، آپ ٹھیک ہیں نہیں ہیں چھوڑ دیں اس بات کو، آپ نے گھر کے اندر رہ کر جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. اور پھر وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اسمبلیاں بھی توڑنی ہیں، پھر الیکشن کیمپین بھی کرنی ہے. تو فرض کر لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر کل اسمبلی توڑ دی، تو کل اسمبلی ٹوٹ گئی، پنجاب اسمبلی کے پی کے کی اسمبلی ٹوٹ گئی، تو انتخابات تو جا کر اپنا مارچ میں ہوں گے. تو اس سے پہلے ظاہر 3 مہینے الیکشن کیمپین ہوگی، تو عمران خان صاحب کیسے کریں گے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے الیکشن کیمپین کرنی ہے. تو خان صاحب کا اپنا ٹارگٹ بھی اپریل کا ہے کہ اپریل میں جا کر اسمبلیاں توڑیں اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے، یا مارچ میں جا کر اسمبلیاں توڑیں اس کے بعد جا کر انتخابات. اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ روحانی قید میں ہوں گے. ویسے عمران خان صاحب کے جو مرشد ہیں، ان کے مرشد تو گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں. وہ جو رحمت اللہ صاحب تھے، وہ کوئی ISI کے صاحب تھے جو جنرل فیض حمید نے لگائے ہوئے تھے ڈیوٹی پر. تو ایک تو کہانی یہ ہے. دوسری ہے پرویز الہی صاحب کی. اب پرویز الہی صاحب کے لیے کچھ سورسز جو ہیں وہ کچھ ادھر ادھر سے پتہ چل رہا ہے. ان کی مونس الہی صاحب میں نے بتا دیا باہر ہیں، ان کی مونس الہی صاحب کی اہلیہ کے اوپر نو فلائی لسٹ میں ان کا نام، اس کے علاوہ راسخ الہی صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ دونوں، پھر ان کی والدہ یعنی مونس الہی صاحب اور اپنا راسخ الہی صاحب کی والدہ، اور اس کے علاوہ جو دوسری بیوی مبینہ طور پر، ان سب کے باہر جانے پر ہے پابندی. نو فلائی لسٹ پر ان کا نام ہے، اور FIA نے نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں، FIA تحقیقات کر رہی ہے. تو یہی سلسلہ پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی شروع ہو سکتا ہے، اور پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی باہر جانے پر پابندی لگ سکتی ہے. چچے گی نہیں، وہ ٹھہرے گی نہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا CM سندھ کے مراد علی شاہ صاحب کے باہر جانے پر پابندی کا ایک عمران خان صاحب کے دور میں ایک بنا تھا سلسلہ. عدالت نے ثاقب نثار صاحب نے اڑا دیا تھا اس میں، انہوں نے کہا تھا جی مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ ہے بھائی، اور اس کے علاوہ ان کا نام اس طرح آ نہیں رہا تھا. تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں تاکہ پرویز الہی صاحب کو ٹائٹ کیا جا سکے، اور ٹائٹ کر کے مقصد کیا حاصل کرنا ہے. وفاقی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. مقصد کیا حاصل کرنا ہے کہ یار وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر نہ ہے. ان کو اگر وہ کوئی ایسی چیز کرے تو پرویز الہی صاحب کو بتا دیا جائے کہ آپ عمران خان صاحب کو جا کر ڈراتے تھے کہ آپ کو کوئی لاہور کا SHO آ کر گرفتار کر لے گا اگر ہماری حکومت نہیں ہوگی، اور پھر آپ کی 25 مئی کو آپ کا جو حشر تھا کہ آپ کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں، تو آپ اگر حکومت نہیں ہوگی تو آپ کا حشر برا ہوگا. تو جو پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو ڈراتے تھے، اب پرویز الہی صاحب کو ڈرایا جائے کہ دیکھیں اگر آپ نے اسمبلی توڑ دی اور آپ کی حکومت نہیں رہی تو پھر آپ کے مقدمات بھی ہیں، اور پہلے لمحے آپ کو کوئی SHO کوئی سپاہی آ کر گرفتار کر لے گا. تو ایسا کچھ بندوبست، ایسا کچھ حساب کتاب لگانے کا سوچا جا رہا ہے، اور آئندہ چند روز میں اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.